آدمیوں کی نماز میں فرق۔ آج ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے جس میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کی اور آج ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی کریں گے۔ کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو آپ نے اس میں بہت زیادہ تجوید کا دھیان رکھنا ہے کہ الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ اپنے صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ قیام کرنے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، ان الفاظ کے ساتھ ترجمہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ رکوع میں جا کے ہم اس تسبیح کو 3 دفعہ پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اور اس کے بعد ہم ان الفاظ کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ترجمہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور کھڑے ہونے کے بعد ہم ان الفاظ کو دہرائیں گے۔ ربنا لک الحمد، ترجمہ، اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم سجدے میں جانے کے لیے ان الفاظ کو بولیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور اس کے آگے کا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 4 میں کمپلیٹ کریں گے۔ اور یہاں پر آپ ایک مسئلے کی بات بھی سمجھ لیجئے گا۔ آدمیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اس نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آدمی رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے، لیکن عورتوں کے لیے یہ چیز لازم نہیں ہے۔ عورتیں اپنے ہاتھ کو صرف گھٹنوں تک پہنچا دیں، ان کے لیے اتنا ہی بہت ہے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں عورتوں اور آدمیوں کی نماز میں فرق۔ جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں بات کی تھی کہ عورتیں جتنا ہو سکے نماز کو سمٹ کے پڑھیں اور پردے میں رہ کر پڑھیں، تو اللہ پاک ان کے اجر کو اتنا ہی زیادہ بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔